الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونعمة ربك فحدث صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے پیارے محترم سامعین کرام، بڑا خوش نصیب ہیں آپ حضرات کہ ہمیں اور آپ کو یہ نورانی مجلس ملا، اور جس مجلس میں ہم اور آپ اکٹھا ہو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ محترم حضرات، اور یہ انعام صرف ہم مومن مسلمانوں کے لیے ہے، تو ہم تو ایسے بھی بہت خوش نصیب ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے میں بھی آپ کی سماعتوں کے حوالے دو تین شعر نعتیہ کلام پہلے سناتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ کچھ دیر آپ کے سامنے گفتگو ہوگی۔ آئیے ہم تمامی حاضرین سب سے پہلے آ کر ایک مرتبہ آقا نامدار مدنی تاجدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں جی لگا کر ایک مرتبہ بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ شعر سماعت کریں، ایک مرتبہ پورا مجمع مچل کے کہہ دیں سبحان اللہ، ایک مرتبہ اور کہہ دیں یا رسول اللہ۔ شعر سماعت کریں۔ ہوتے نہ آدم عیسیٰ موسیٰ مصر کبھی بازار نہیں۔ سبحان اللہ۔ ہوتے نہ آدم عیسیٰ موسیٰ مصر کا بھی بازار نہیں، کہ ہوتے نا آدم عیسیٰ موسیٰ مصر کا بھی بازار نہیں، کہ رکھتے اگر اس خاک دنا پر، رکھتے اگر اس خاک دنا پر پاؤں میرے سرکار نہیں، رکھتے اگر اس خاک دنا پر پاؤں میرے سرکار نہیں۔ اور یہ بھی بند ملاحظہ فرمائیں، ابن علی نے سجدہ کیا ساہ کے اٹھایا سر نہ کبھی، ابن علی نے سجدہ کیا
ساکے اٹھایا سر نہ کبھی کہ ابن علی نے سجدہ کیا ساکے اٹھایا سر نہ کبھی ارے روزہ رکھا روزہ رکھا ایسا کہ کریں گے حشر تلک افطار نہیں روزہ رکھا ایسا کہ کریں گے حشر تلک افطار نہیں۔ اور آخری بند ملاحظہ فرمائیں مقطع کا کس کا کہاں مقتل ہے بتا دے جنگ سے پہلے فیضی کس کا کہاں مقتل ہے بتا دے جنگ سے پہلے فیضی کہ کس کا کہاں مقتل ہے بتا دے جنگ سے پہلے فیضی میرے نبی کو چھوڑ کے ایسا میرے نبی کو چھوڑ کے ایسا کوئی سپہ سالار نہیں میرے نبی کو چھوڑ کے ایسا کوئی سپہ سالار نہیں ہوتے نادم عیسیٰ موسیٰ مصر کا بھی بازار نہیں۔ درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تلاوت کردہ آیت کریمہ وَنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ آگے اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ محترم حضرات وَنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اس کا ترجمہ سن لیں اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ محترم حضرات اور آگے جو میں نے آیت پڑھی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اے محبوب ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا سارے عالمین کے لیے۔ آپ غور کریں شاعر کہتا ہے کہ وہ ہر عالم کے لیے رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے وہ ہر عالم کے لیے رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا سبحان اللہ یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ وَنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اپنے رب کی نعمت کا خوب خوب چرچا کرو۔ محترم حضرات اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے بے شمار نعمتوں سے بے شمار رحمتوں سے ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے نوازا ہے۔ اگر ہم اللہ کی نعمت کا شمار کرنا چاہیں اللہ کی رحمت کا شمار کرنا چاہیں ہم اور آپ گننا چاہیں ہم اور آپ اس کو شمار کرنا چاہیں تو ہم اور آپ اسے شمار نہیں کر سکتے ہم گن نہیں سکتے اس لیے کہ اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے بے شمار رحمتوں سے نوازا ہے۔ لیکن محترم حضرات
آپ دیکھیں اپنے جسم میں غور کریں اور اپنے ہی جسم کو دیکھ لیں تو سر سے لے کر کے پاؤں تک اللہ نے آپ کو اور ہم کو کتنی نعمتوں سے نوازا. سر سے لے کر کے پاؤں تک ہر چیز ہمارے اور آپ کے لیے نعمت ہے، اور یہ کوئی اور نہیں ہے، اللہ ہمیں عطا کیا ہے. یہ اللہ کی طرف سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اور یہ نعمت ہمارے اور آپ کے لیے بڑی پیاری نعمت ہے. اسی طرح اللہ نے ہمیں بے شمار رحمتوں سے نوازا ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں جب اللہ نے ہمیں رحمتوں سے نوازا ہے کیا کیا رحمتیں ہمیں اور آپ کو نوازا ہے. محترم حضرات، اللہ نے جو رحمت ہمیں اور آپ کو دیا ہے وہ رحمت ہمیں اور ہمارے اور آپ کے لیے رحمت ہے، لیکن جب وقت بدل جاتا ہے اور جب وقت تبدیل ہو جاتی ہے تو وہی رحمت ہمارے اور آپ کے لیے زحمت بنتا ہوا نظر آتا ہے. ہمارے اور آپ کے لیے زحمت بنتا ہوا نظر آتا ہے. وہ آپ کہیں گے کہ کیسے؟ تو میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ہوا جیسی رحمت عطا کی ہے. یہ ہوا اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے اور یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. یہ ہمیں اور آپ کو اللہ نے عطا کیا ہے. تو محترم حضرات، اگر یہ ہوا چند سیکنڈ کے لیے بند ہو جائے، چند سیکنڈ کے لیے یہ ہوا اگر بند ہو جائے تو انسان جی نہیں سکتا ہے. انسان تڑپ کر کے مر جائے گا، چرندوں پرند تڑپ کر کے مر جائیں گے. گویا کہ جو جی روح ہے اگر ہوا بند ہو جائے تو جتنے جاندار چیزیں ہیں وہ تمام چیزیں تڑپتا ہوا نظر آئے گا، وہ تمام چیزیں تڑپتا ہوا نظر آئے گا. محترم حضرات، یہ ہوا ایک حد تک کے لیے ہمارے اور آپ کے لیے رحمت ہے. یعنی اگر یہ ہوا نہ بنے نہ چلے تو ہم اور آپ تڑپ کر کے مر جائیں گے، ہمارا جینا دشوار ہو جائے گا. لیکن یہی ہوا ہے جب یہ اپنا رخ بدل لے، اپنا جو ہے شکل بدل لے، اپنا رخ تبدیل کر لے اور آندھی کا شکل اختیار کر لے اور 400-500 کلومیٹر کا رفتار اگر اختیار کر لے تو یہی آندھی، یہی ہوا ہے جو ہمارے اور آپ کے بڑے بڑے گھر کو اجاڑتا ہوا نظر آئے گا، ہمارے اور آپ کے بڑے بڑے محلات کو اجاڑتا ہوا نظر آئے گا. تو محترم حضرات، آپ نے دیکھا کہ یہ ہوا ہمارے اور آپ کے لیے کس قدر رحمت ہے، لیکن جب تک یہ ہوا حد میں ہے تب تک یہ ہمارے لیے رحمت ہے، آپ کے لیے رحمت ہے، چرندوں پرند کے لیے رحمت ہے. لیکن جب یہ ہوا اپنا شکل جو ہے بدل لے، اپنا شکل حد پار کر لے تو یہی ہوا اور ہمارے اور آپ کے لیے زحمت بنتا ہوا نظر آتا ہے. یہی ہوا ہمارے اور آپ کے لیے زحمت بنتا ہوا نظر آتا ہے. میں آگے بتاتا چلوں آپ کو. محترم حضرات، ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ جیسی نعمت سے نوازا ہے، لیکن یہی آگ ہے جب تک یہ حد میں ہے، یعنی جب تک یہ شعلہ نہیں بنا ہے، جب تک یہ آگ جو ہے بھڑکا نہیں ہے، تب تک یہ آگ ہمارے اور آپ کے لیے فائدے کی چیز ہے. مثال کے طور پر یہ آگ ہمارے اور آپ کے لیے نعمت ہے کہ نہیں؟ اس لیے نعمت ہے اس لیے کہ ہم اس آگ سے کھانا تیار کرتے ہیں. اس آگ سے بہت ایسے کام ہیں، بہت ایسے فوائد ہیں جسے ہم اور آپ جو ہے استعمال کرتے ہیں آگ سے. لیکن محترم حضرات، جب یہ آگ اپنے حد میں ہے تب تک یہ ہمارے اور آپ کے لیے رحمت ہے، تب تک یہ ہمارے اور آپ کے لیے رحمت ہے. لیکن جب یہ اپنی حد کو تجاوز کر جائے، اپنے حد کو جو ہے پھان دے، یعنی اپنے حد سے آگے بڑھ جائے اور یہ شعلے میں تبدیل ہو جائے تو محترم حضرات، یہی آگ جو ہے ہمارے اور آپ کے لیے زحمت بنتا ہوا نظر آتا ہے. یہی آگ ہمارے اور آپ کے لیے زحمت بنتا ہوا نظر آتا ہے. لیکن محترم حضرات، ایک ایسی چیز ہے، ایک
ایک ایسی چیز ہے جس چیز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ صرف اور صرف رحمت ہے، زحمت ان کے در پر گوارا نہیں ہے۔ محترم حضرات، آپ نے سنا ہوگا کہ وہ چیز کیا ہے، وہ کون سا پیارا چیز ہے؟ تو محترم حضرات، میں نے آیت پڑھی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو صرف اور صرف رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ محترم حضرات، ہم نے آپ کو بتایا کہ جو چیزیں اللہ نے دی ہیں وہ تمام نعمتیں ہیں، رحمتیں ہیں، لیکن اپنی حد تک جب تک ہے وہ ہمارے اور آپ کے لیے نعمت ہے، رحمت ہے، لیکن جب وہ حد پر کا پار کر جائے تو وہی ہمارے اور آپ کے لیے زحمت بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن ایک اللہ کے نبی ہیں جو صرف اور صرف رحمت ہی رحمت بن کر کے تشریف لائے ہیں، رحمت ہی برحمت بن کر کے تشریف لائے ہیں۔ محترم حضرات، وہ ہمارے لیے رحمت ہے، وہ ہمارے لیے رحمت ہے، اور جو ہے وہ تمام لوگوں کے لیے رحمت ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ جو ہے دیوبندی ہو، وہابی ہو، چاہے وہ سنی ہو، چاہے وہ کسی فرقے سے غرض کے اللہ تبارک و تعالی نے کائنات میں جو چیزیں پیدا کی ہیں اور کائنات سے جو ہے آسمان اور یہ دنیا اور ما فیہا میں جتنی چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا ہے، یعنی میں یہاں تک کہتا ہوں اور یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی کی ربوبیت جہاں تک ہے، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت وہاں تک ہے، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصطفائی وہاں تک ہے۔ تو محترم حضرات، ہم نے ہمارے اور آپ کے لیے رحمت بن کر کے تشریف لائے، اور محترم حضرات وہ رحمت حد نہیں ہے ان کی رحمت کا، ان کی رحمت کا حد نہیں ہے، یعنی جہاں تک اللہ کی ربوبیت ہے، میرے رب کی ربوبیت ہے، وہاں تک میرے مصطفیٰ کی مصطفائی ہے۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو سب سے پیارا محبوب عنایت فرمایا، سب سے پیارا محبوب اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے۔ محترم حضرات، اس محبوب کو عطا کیا جس سے اللہ تبارک و تعالی بے پناہ جو ہے محبت کرتا ہے، اور سب سے خاص محبوب ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر اے محبوب، اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا اور تجھے پیدا کرنا گوارا نہ ہوتا تو اے محبوب میں اس کائنات کو نہ بناتا، میں آسمان کو نہ بناتا، میں زمین کو نہ بناتا، میں چرند و پرند کو نہ بناتا، یہاں تک کہ اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اے محبوب ہم اپنی ربوبیت بھی ظاہر نہیں کرتے، ہم اپنا رب ہونا یہ بھی جو ہے ظاہر نہ کرتا۔ تو محترم حضرات، یہ تمام چیزیں جو ہمیں اور آپ کو ملی ہے یہ ہمارے اور آپ کے محبوب کا صدقہ ہے، یہ میرے محبوب کی صدقہ جو ہے صدقہ ہے جو ہمیں اور آپ کو ملا ہے۔ آج ہم اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، اپنی زندگی گزار رہے ہیں، یہ زندگی میرے محبوب کا صدقہ ہے، اس لیے کہ اللہ نے تو پہلے کہہ دیا ہے کہ محبوب اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو میں کسی بھی چیز کا جو ہے کسی چیز کو پیدا نہ کرتا۔ تو محترم حضرات، تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالی کی عنایت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جو اپنے محبوب کو عطا فرماتا ہے وہ محبوب ہمیں اور آپ کو عنایت کرتا ہے۔ تو محترم حضرات، وقت ہو چکا ہے اور مجھے اشارہ بھی مل چکا ہے، تو بس انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ بارگاہ خداوندی میں دعا ہے پروردگار عالم جو کچھ بھی بیان ہوا اس میں بولنے میں مجھ سے کسی طرح کی قصدن غلطیاں ہو گئی تو یا اللہ میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، توبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ آپ لوگ بھی توبہ کر لیں، توبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ ایک مرتبہ کلمہ شریف پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔